بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کور کمانڈرز کی کانفرنس میں ایک بڑا فیصلہ، الیکشن کے ساتھ کورونا اور ایک بڑی حکمت عملی۔ یہ تمام معاملات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کور کمانڈرز کی کانفرنس، الیکشن، کورونا اور حکمت عملی۔ جناب، سب سے پہلے تو حکمت عملی کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مقتدر اداروں نے یہ فیصلہ اور تہیہ کر لیا ہے کہ الیکشن والے دن اس حکمت عملی کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا یا ناکام بنا دیا جائے گا جو پاکستان تحریک انصاف نے تیار کر رکھی ہے۔ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنانا، رونا پیٹنا واویلا کرنا، جس طرح پہلے ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ جناب ہمارے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، اور ایک دو چار جگہوں پہ یہ واقعات ضرور ہوئے ہوں گے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح عمومی طور پر ایک تاثر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ امیدواروں نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اب الیکشن کے دن بہت سی جو ایجنسیز ہیں، اداروں کی رپورٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ پلان بنا رکھا ہے کہ انتخابات والے دن وہ مختلف شہروں میں موٹر سائیکل برداروں کی ریلیاں نکالیں گے، جو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھا کر مختلف شہروں میں گشت کریں گے یا رائڈ کریں گے، یا ریلیوں کی صورت میں گروپوں کی صورت میں جائیں گے، اور عمومی تاثر یہ دیا جائے گا کہ جناب ہر طرف پاکستان تحریک انصاف ہی چھائی ہوئی ہے، اور اس طرح ووٹرز کو انفلوئنس یا ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب تاثر یہ دیا جائے گا یا کوشش کی جائے گی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ یہ درجنوں کی تعداد میں یہ موٹر سائیکل سوار ہوں گے جو مختلف علاقوں کا گشت کریں گے، لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس دن ملک بھر میں دفعہ 144 کے تحت موٹر سائیکلوں پر ایک سے زیادہ افراد کی سواری یا موٹر سائیکلوں پر کسی بھی سیاسی جماعت کے جھنڈوں یا گاڑیوں پر سیاسی جماعت کے جھنڈوں یا ان کی تشہیر یا اس طرح ریلیاں نکالنے پر پابندی عائد کر دی جائے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جائے گی کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر، تاکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے موٹر سائیکل سوار باہر نکلتے ہیں تو کسی اور سیاسی جماعت کے جو کارکن یا حمایتی ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی تصادم ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر خدا نخواستہ بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان کے بارے میں ویسے بھی ایک تاثر ہے کہ یہ اتنے زیادہ پرامن نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی انتخابات کے دوران یا انتخابات کے دن، الیکشن کے دن مختلف مقامات پر لڑائی جھگڑے ضرور ہوتے ہیں۔ ہر انتخابی موقع پر یا انتخابات کے موقع پر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، ہماری بدقسمتی ہے، تو اس کے تدارک کے لیے بھی باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ اب جو الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یا اذہان میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور ان کو دور کرنے کے لیے گزشتہ روز جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اختتام ہوا اس میں اس کو جو اعلامیہ جاری کیا گیا بین السطور، اگر آپ دیکھیں بٹوین دی لائنز، تو ایک چیز اس میں آپ کو نظر آئے گی کہ الیکشن کمیشن کو کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے، اور جب الیکشن کمیشن پاک فوج کی مدد کو طلب کرے گا تو وہ آئین کی روح سے اس کی مدد کرنے کی پابند ہے، اور وہ مدد کریں گے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کوئک رسپانس فورس کے طور پر، یعنی تھرڈ لائن آف ڈیفنس کے طور پر پہلے پولیس ہوگی، ایف سی ہوگی، رینجرز ہوں گے، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو فوج کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، یعنی فوج چوکس اور ریڈی رہے گی، الیکشن کمیشن کی ڈسپوزل پر ہوگی۔
تو اس سے یہ خدشہ جو ہے، یا خدشات جو ہیں جن لوگوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ وہ میرا خیال ہے دور ہو جانا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اب بھی یہ چاہتی ہیں کہ انتخابات کسی نہ کسی طریقے سے 2-3 ماہ کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیے جائیں. اور مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز اپنی ایک میڈیا ٹاک میں یہ کہا کہ جناب اگر ہماری سیاسی جماعت کا، یعنی ہماری جماعت کا کوئی ایک کارکن بھی زخمی ہوا یا خدا نخواستہ شہید ہوا کسی حملے میں، تو ہم اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ٹھہرائیں گے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 8 فروری کو انتخابات کے لیے پتھر پر لکیر قرار دے چکے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر ظاہر ہے ان کا کام ہے الیکشن کروانا. تو میرا خیال ہے انتخابات سے بھاگنا نہیں چاہیے. کسی بھی انتخابی موقع پر یا انتخابات کے موقع پر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ 100% پرامن ہوں. ہمیں 2008-7 میں انتخابات ہونے تھے تو 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد انتخابات التوا کا شکار ہوئے. 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے. اور عملی طور پر تو 2013 کے انتخابات کے موقع پر، 18 کے انتخابات کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، عوامی نیشنل پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے تو میدان بالکل ہی، آپ سمجھ لیں کہ وہ انتخابی مہم اس طرح چلا بھی نہیں سکے جتنا کھلا میدان دیگر سیاسی جماعتوں یعنی پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا تھا. اس طرح کا سیاسی جو ہے وہ میدان تو کسی اور جماعت کے لیے میسر نہیں تھا. اب جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں کورونا کی وبا بڑی تیزی اور شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور یہ جو نیو ایئر کی تقریبات یا مختلف ممالک میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد لوگوں کا جو باہمی میل جول جسے ہم اختلاط کہتے ہیں، مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں نیو یارک کے ٹائم سکوئرز پہ، لندن کی مختلف سٹریٹس پر، پتہ نہیں آکسفورڈ سٹریٹ ہے یا جو بھی ہے، لندن میں جمع ہوتے ہیں. دبئی میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہ ایم آر سکوئر یا برج خلیفہ کے قریب. اور پوری دنیا میں سڈنی میں ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں ان کے دارالحکومتوں میں، مختلف شہروں میں یہ اجتماعات ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں پارٹیز ہوتی ہیں، گھروں میں پارٹیز ہوتی ہیں. تو ایک موج میلے کا موسم ہوتا ہے یا موقع ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کی وبا ایک مرتبہ پھر تیزی سے پھیلے گی. اور پاکستان میں بھی اب اس بات کی، یہ میں آپ کو ذرائع کے حوالے سے مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان میں سنجیدگی کے ساتھ اس بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے PCR ٹیسٹ، یعنی جس کو ہم کورونا کا ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ لازمی قرار دیا جائے کہ اگر وہ پازیٹیو ہے تو ان کو پاکستان نہیں آنے دیا جائے گا، اگر وہ ٹیسٹ نیگیٹیو ہے تو وہ لوگ پاکستان آ سکتے ہیں. اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک جن میں خاص طور پر متحدہ عرب امارات وغیرہ ہیں، وہ پہلے بھی لاک ڈاؤن میں رہ چکے ہیں. اور اب عین ممکن ہے کہ چند ممالک کے لیے وہ بھی جہاں سے خدشہ ہے کہ کورونا آ سکتا ہے، جس طرح چین ہے، بھارت ہے، امریکہ ہے، دیگر ممالک، پاکستان ہے، تو ان ممالک کے لوگوں کے لیے وہ، یا آسٹریلیا ہے، ان ممالک کے لوگوں کے لیے یہ وہ ایک مرتبہ پھر مینڈیٹری قرار دیں. یہ نیو ایئر کے بعد ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، جنوری کے مڈل میں یا آخر میں، کہ وہ جو PCR ٹیسٹ کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے. اور ایک مرتبہ پھر وہ جو ہمارے ہاں جو لیبارٹری مافیا ہے اس کی چاندی ہو جائے گی. وہ پھر 5-6 ہزار، پہلے تو 4 سے 5 ہزار تھا، اب ممکن ہے وہ 8 ہزار کا ٹیسٹ کر دیں. کہ جس طرح مہنگائی بڑھی ہے تو ان کی فیسیں بھی بڑھ جائیں گی، وہ ٹیسٹ کی جو فیس ہے وہ بھی بڑھ جائیں گی. تو اب کرونا کے خدشے کے پیش نظر بھی عین ممکن ہے کہ جب کرونا خدا نخواستہ اگر پھیلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک اور بہانہ تلاش کیا جائے کہ جی کہ کووڈ کے دنوں میں تو اب انتخابات جو ہیں وہ کروانا ممکن نہیں ہے. اور پھر جو نگران ہیں، جو وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، ان کا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ جناب یہ اقتدار کے مزے وہ اور مزید چند ماہ تک لیتے رہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، یعنی 2 ہفتوں میں بہت سے عدالتی فیصلے ہیں، بہت سے دیگر معاملات ہیں جو طے کر دیں گے کہ کیا واقعی الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں یا ان کا
التوا مقصود ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔